الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحت اور ایمان کی اچھی حالتوں میں رکھے۔ ہم اسلامیات اختیاری برائے پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ FA کے نصاب کا باقاعدہ آغاز کر چکے ہیں۔ آج ہم اسی میں باب نمبر 2 میں سورہ البقرہ رکوع نمبر 2 آیات 8 تا 16 ما ترجمہ و تشریح پڑھیں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنے لیکچر کا باقاعدہ آغاز کریں، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں یا ابھی تک نہیں آئے ہیں تو آپ اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل جائے۔ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ بہت شکریہ۔ پچھلے لیکچرز میں ہم نے انسانوں کے 3 گروہوں کے بارے میں ڈسکشن کی تھی، یعنی خالص مومن اور دوسرا خالص کافر، اور آج ہم تیسرے گروہ یعنی منافقین کے بارے میں ڈسکشن کریں گے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ منافق ہوتا کون ہے۔ منافق ایسے شخص کو کہتے ہیں جس کی زبان اور دل میں مطابقت نہ ہو، یعنی جو زبان سے کہے اس کا دل اس کی اس بات کی گواہی نہ دیتا ہو، دل سے کچھ اور زبان میں کچھ اور۔ دینی اصطلاح میں منافق ایسے شخص کو کہتے ہیں جو بظاہر تو دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے لیکن اس کا دل اللہ کی وحدانیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو تسلیم نہ کرتا ہو۔ ایسے شخص کو منافق کہتے ہیں۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 143 میں ارشاد باری تعالی ہے، مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، دونوں طرف تذبذب کا شکار ہیں، نہ ادھر کے ہیں اور نہ ادھر کے ہیں، یعنی نہ مومن ہے اور نہ کافر۔ پہلے ہم نے خالص مومن اور خالص کافر کے بارے میں پڑھا تھا، اور اب ایک ایسے گروہ کے بارے میں پڑھیں گے جو نہ تو مومن ہے اور نہ کافر بلکہ ان دونوں کے بیچ میں۔ اس سے پہلے کہ ہم آیات کا باقاعدہ آغاز کریں، پہلے ان کا تھوڑا تاریخی پس منظر دیکھ لیتے ہیں۔ تبلیغ اسلام کے آغاز سے لے کر ہجرت مدینہ سے پہلے کا جو وقت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقریباً 13 سال مدینے میں گزارا ہے، مکہ میں گزارا ہے، اور اس دوران آپ کا سابقہ یا تو خالص مومنوں سے پڑا یا خالص کفار سے، یعنی تیسری قسم کوئی بھی نہیں تھی۔ یا تو خالص مومن تھے جیسا کہ آپ کے خاص احباب، آپ کے دوست وغیرہ اور وہ قبائل جو مسلمان ہو گئے تھے سب لوگ وہ، یا پھر خالص کافر جیسا کہ ابو لہب، ابو جہل وغیرہ اور ان کے فالوورز، ٹھیک ہے، یہ سارے کے سارے کافر تھے یا ان سے سامنا پڑا۔ تیسری قسم سے سامنا آپ کا مدینہ میں پڑا، یعنی ہجرت مدینہ کے بعد کچھ عرصہ بعد ہی غزوہ بدر ہوئی جس میں مسلمانوں کو شاندار کامیابی حاصل ہوئی۔ اس کے بعد مسلمانوں کو شاندار کامیابی حاصل ہوئی، سیاسی اثر و رسوخ بھی ان کا بڑھ گیا، بہت سارا مال غنیمت بھی ان کے ہاتھ آ گیا۔ اب وہ لوگ جو کہ یہ دیکھ رہے تھے کہ مسلمان جو کہ ہجرت کر کے آئے ہیں، جن کا یہ اپنا وطن بھی نہیں ہے، جو مائیگریٹ ہو کے آئے ہیں، اب ان کا سیاسی اثر و رسوخ ہم سے زیادہ بڑھ رہا ہے، اور یہ وہ لوگ تھے جو کہ دنیاوی حرص و لالچ کے عادی تھے اور جن کے لیے دنیا ہی سب کچھ تھی، دنیاوی مفاد پرستی جن کے لیے سب کچھ تھی۔ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر اسی طرح سے مسلمان سیاسی طور پہ ہم سے مضبوط ہوتے چلے گئے اور ان کی حکومت مدینہ میں ہو گئی تو کہیں یہ نہ ہو کہ یہ ہم پہ حملہ آور ہو کر ہمیں مدینہ سے نکال دیں، اس لیے ضروری یہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ
شامل ہو جائیں، اسلام قبول کر لیں، پھر ان کے ساتھ رہ کے ان کی اندر کی خبریں لے کر آئیں اور جیسے کہ یہودی سرداروں کو بتائیں تاکہ ان کے خلاف جو ہے وہ سازشیں رچانے میں کامیاب ہو سکیں۔ اس کام کو کرنے کے لیے انہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ اب یہ مسلمانوں کے ساتھ جب رہتے تھے تو بالکل خالص مومن کی طرح سامنے آتے تھے۔ اللہ تعالیٰ جو کہ دلوں کے حال سے واقف ہے، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو خبردار کر دیا کہ دیکھو یہ جو بظاہر یہ لوگ اللہ کا اقرار کر رہے ہیں اور آخرت کا بھی، آخرت پہ ایمان لانے کا اقرار کر رہے ہیں، حالانکہ در حقیقت یہ مومن نہیں ہیں، ان سے بچ کے رہو، ان سے خبردار رہو، ٹھیک ہے۔ اب ہم آیات کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ان کی ایکسپلینیشن بھی کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور بے انتہا رحم فرمانے والا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے بعض، مَن یقولو جو کہتے ہیں، آمنا باللہ کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، وبالیوم الآخری اور آخرت کے دن پر، وما ہم بمؤمنین حالانکہ وہ مؤمن نہیں ہیں۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت پر ایمان لائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو خبردار کر دیا کہ دیکھو یہ مومن نہیں ہے، کیونکہ اللہ دلوں کے حال سے واقف ہے۔ ایسے لوگ بعض اوقات اپنی بات کو سچا ثابت کرنے کے لیے جھوٹی قسمیں بھی کھاتے ہیں۔ ان کے بارے میں سورہ منافقون 28ویں پارے میں بھی ہے، جس میں پوری منافقین کی ڈیٹیل موجود ہے۔ سورہ منافقون کی آیت نمبر 1 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسول واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ اذا جاءک المنافقون اور اذا جاءک المنافقون جب آتے ہیں آپ کے پاس منافق، قالو تو کہتے ہیں، نشہد ہم گواہی دیتے ہیں، یہاں پہ گواہی دینا قسم کھانے کے معنی میں آئے گا، انک لرسول اللہ بے شک البتہ آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ اور اللہ یعلم جانتا ہے، انک لرسول کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یشہد اور اللہ گواہی دیتا ہے، یعنی اللہ قسم اٹھاتا ہے، ان المنافقین بے شک منافقین لکاذبون جھوٹے ہیں، یعنی منافقین کے جھوٹ کی گواہی اللہ تعالیٰ خود دے رہے ہیں۔ اس لیے اہل ایمان کو یقین کر لینا چاہیے، اہل ایمان کا یقین کامل اس بات پہ ہونا چاہیے کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں، ٹھیک ہے۔ یخادعون اللہ یہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، والذین آمنوا اور اہل ایمان کو، وما یخدعون وما اور نہیں یخدعون وہ دھوکہ دیتے، الا مگر انفسہم اپنے نفسوں کو، وما یشعرون اور انہیں اس بات کا شعور بھی نہیں ہے، یعنی بظاہر جو وہ کر رہے ہیں انہیں پتہ بھی نہیں کہ وہ کر کیا رہے ہیں۔ یخادعون کی وضاحت، یہ لفظ خداع ان سے نکلا ہے جس کے معنی ہے دل میں کچھ اور زبان میں کچھ اور، ظاہر کر کے کسی کو اس چیز سے پھیر دینا جس کے وہ در پہ ہو، یعنی جس چیز کی وہ پیروی کر رہا ہو اسے اس چیز سے منحرف کر دینا، اسے اس چیز سے پھیر دینا کہ دیکھو یہ چیز تمہارے لیے درست نہیں ہے۔ یہ کام منافقین کا ہمیشہ سے ہوتا ہے، کیونکہ وہ جھوٹ بولتے ہیں اور جھوٹا انسان کسی کو راہ راست سے بھٹکانے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں۔ اچھا جی، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون۔ فی قلوبہم ان کے دلوں میں مرض بیماری ہے، فزادہم اللہ پھر اللہ نے بڑھا دیا مرضاً ان کی بیماری کو، ولہم عذاب علیم اور ان کے لیے دردناک یعنی پے در پے آنے والا عذاب ہے، بما کانوا یکذبون بوجہ اس کے جو یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ مرض ہوتا کیا ہے۔ مرض کی وضاحت میں دیکھیں اس سے مراد انسان کے مزاج خصوصی کا اعتدال ہے اور توازن کی حد تک نکل جانا ہے۔ مرض کا اطلاق اخلاق کے بگڑنے پر بھی ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس سے مراد
انسان کی جو اخلاقی بیماریاں ہیں، جسے ہم کہیں کہ نفاق، جیسے کہ نفاق، حسد، بزدلی اور اخلاق رذیلہ وغیرہ بھی اسی ضمن میں آتے ہیں۔ اب ذرا اس کو سمجھنے کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ مرض کس طرح سے انسان پہ اثر کرتا ہے، اور کس طرح سے دل کا مرض، جیسے کہ اخلاقی مرض جو کہ جس کا تعلق ہمارے دین سے ہے، یا جس کا تعلق ہمارے اخلاق سے ہے، وہ اگر آگے بڑھ جائے تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے۔ ہم نے پچھلی آیات میں پڑھا تھا ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے کفر کیا، اور ان کے ساتھ کیا ہوا کہ اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی تھی۔ اور اسی ایکسپلینیشن میں ہم نے ایک حدیث بھی بیان کی تھی کہ اللہ تعالیٰ جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ دھبا لگ جاتا ہے، اور جس طرح سے وہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے وہ دھبا اور زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور جس طرح سے اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو وہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اور اسی طرح دیکھیں کہ اس بڑھے ہوئے دھبے کو مٹانا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اور اس کی مثال ہم نے ایک سیاہی کی بھی دی تھی کہ اگر آپ کسی سیاہی کی بوٹل کو اپنے کپڑوں پہ ڈال لیں تو آپ اسے مٹا نہیں سکیں گے اگر وہ بہت زیادہ بوٹل ہو۔ اگر تو تھوڑی بہت سیاہی ہو تو آپ اسے مٹا لیں گے، اگر بہت بھری ہوئی بوٹل آپ اپنے کپڑوں پہ انڈیل دیں گے اور بعد میں آپ کہیں گے کہ اب آپ اس کو اتار دیں یا کسی طریقے سے اس سیاہی کو صاف کر لیں، تو یہ بالکل امپاسبل ہو جائے گا آپ کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو اسی چیز کی مزید وضاحت ہے یہ کہ یہ مرض ان کے دلوں میں جو بیماری ہے، نفاق کی بیماری، چونکہ انہوں نے اس کا علاج نہیں کیا، انہوں نے اس کا علاج نہیں کروایا، اس وجہ سے اب یہ بیماری اللہ تعالیٰ نے اور زیادہ بڑھا دی ہے۔ یہ اپنی سرکشی اور نافرمانی میں اس قدر آگے زیادہ بڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اب ان سے ناراض ہو گئے ہیں۔ اب ان کے لیے دردناک عذاب ہے بوجہ اس کے جو یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اچھا، اب دیکھیں کہ اس سے دو چیزیں ہمیں سمجھ میں آتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ پیچھے ہم نے پڑھا تھا یخادعون اللہ، کہ یہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، بظاہر انہی کو دھوکہ مل گیا، ٹھیک ہے، اور یہ ایک دل کے مرض میں مبتلا ہو گئے، نفاق کے مرض میں مبتلا ہو گئے، جس کی وجہ سے ان پر دردناک عذاب ہے۔ اس سے کیا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو شخص کسی کے لیے گڑھا کھودتا ہے وہ اسی میں خود جا گرتا ہے۔ ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ غداری کرنا چاہی تھی، مسلمانوں کے اندر رہ کے ان کے حالات معلوم کر کے انہیں نقصان پہنچانا چاہا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے سارا الٹ معاملہ ان کے ساتھ کر دیا، اور جو کچھ انہوں نے ان کے ساتھ کرنا تھا، مسلمانوں کے ساتھ، سچے مومنوں کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کے ساتھ جو کچھ کرنا تھا، اللہ ان کے ساتھ کر گزرے ہیں۔ اب یہ بچ کے کہیں نہیں جا سکتے۔ بیماری ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس کا اگر بر وقت علاج ہو جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ آخر انتہا تک پہنچ جاتی ہے، مرض لا علاج ہو جاتی ہے، پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے ان کی بھی نفاق کی بیماری اس قدر بڑھ چکی ہے کہ اب علاج کے باوجود بھی انہیں کوئی اثر نہیں ہوگا اور یہ ہمیشہ بھٹکتے رہیں گے۔ اسی لیسن کی آخری آیات وما کانوا مہتدین میں آپ دیکھیں گے کہ کیا آتا ہے، یعنی یہ ہمیشہ بھٹکتے رہیں گے، کبھی ہدایت نہیں پائیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ تیسری قسم کے لوگ یعنی منافقین۔ اس کے بعد آگے چلیں۔ فساد سے رکنے کا حکم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جاتا ہے ان سے لا تفسدوا فی الارض، کہ زمین میں فساد برپا نہ کرو، قالوا، تو یہ کہتے ہیں انما نحن مصلحون، بے شک ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں، الا انہم هم المفسدون، الا خبردار، انہم بے شک وہ، هم المفسدون وہی فساد کرنے والے ہیں، ولکن اور لیکن لا یشعرون یہ شعور نہیں رکھتے۔ اچھا جی، اب یہاں پہ ایک نئی چیز آ گئی ہے کہ پہلے ہم 1 2 3 کر کے ساری سٹیپ بائی سٹیپ چیزیں دیکھ رہے ہیں جو منافقین کے اندر علامات پائی جاتی ہیں اور جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں گنوائی ہیں۔ اب ایک اور چیز آ گئی ہے، فساد اور جھگڑا۔ اس سے پہلے کہ ہم فساد اور جھگڑے پہ ڈسکشن کریں، تھوڑا میں پیچھے چلتی ہوں، ایک چیز رہ گئی وہ میں آپ کو دوبارہ بتا دوں
اچھا، یہاں پہ ہم نے دل کی بیماری اور جھوٹ کے بارے میں تھوڑی ڈسکشن کی تھی. اچھا، اب میرے ذہن میں یہ بات آئی ہے کہ پہلے کچھ احادیث آپ کو بتا دوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جھوٹ کے بارے میں بیان فرمائی، جس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ جھوٹ اور ایمان کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے. جھوٹ جو ہے ایمان ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جھوٹ ایمان میں حائل رکاوٹوں میں سے ایک اہم ترین رکاوٹ ہے. یعنی کہ ایک شخص اگر مومن بننا چاہے تو اسے مومن بننے سے جو چیز روکتی ہے، سب سے پہلے جو اس کی راہ میں رکاوٹ آتی ہے وہ اس کا جھوٹ ہے. اگر وہ جھوٹ چھوڑ دیتا ہے کسی طرح سے تو وہ مومن بن جاتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، منافقین کی 3 نشانیاں ہیں: جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو اس میں خیانت کرے. ٹھیک ہو گیا؟ یعنی منافقین کی 3 نشانیاں ہیں، جن میں سے ایک اہم ترین علامت جھوٹ ہے، اور اگر جھوٹ انسان کی زندگی میں شامل رہے تو وہ مومن نہیں ہو سکتا. ہمیں حدیث کی بہت ساری روایات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جھوٹ جو ہے وہ انسان کے ایمان کو دیمک کی طرح چاٹ کر ختم کر دیتا ہے. ہم نے یہاں پہ جو چیز پڑھی تھی فی قلوبہم مرض، یہ مرض کے کانٹیکسٹ میں ایک چیز آتی ہے کہ فی قلوبہم مرض، ان کے دل میں مرض ہے. دل میں مرض کس چیز کا ہے؟ نفاق کا مرض ہے، منافقت کا مرض ہے. مفسرین اکرام بیان کرتے ہیں کہ انسان کے دل میں اگر 2 طرح کی بیماری ہو تو ایمان کو دیمک کی طرح چاٹ جاتی ہے. ایک تو اس کی خواہشات، ٹھیک ہے، شہوات یا خواہشات میں کیا چیزیں آ جائیں گی؟ ہماری آرزوئیں، تمنائیں، دنیا کی لمبی لمبی پلاننگز، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں آ جائیں گی. اور اس کے علاوہ دوسری چیز آئے گی، ایک تو خواہشات اور دوسری شک و شبہات. ٹھیک ہے، دین کے معاملے میں شک و شبہات. مثال کے طور پہ کسی کو پتہ چلے کہ یہ دین ہے، اللہ کا دین ہے، اور ہم اس دین کو قبول کرتے ہیں. اب اگر دل میں کسی قسم کا بھی کوئی شک و شبہ پیدا ہو جائے اللہ تعالیٰ کے معاملے میں، وحی کے معاملے میں، آخرت کے معاملے میں، قرآن حکیم کے معاملے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے معاملے میں، تو انسان کو چاہیے کہ فوراً اپنے دل کے اس مرض کا علاج کروائے. اگر ایسا نہ کیا تو آخرت کے دن اس سے باز پرس ہوگی. ٹھیک ہے، تو یہ 2 وہ بنیادی چیزیں ہیں جو ایمان کو دیمک کی طرح چاٹ جاتی ہیں. ٹھیک ہے، اب ایمان کے بعد ایمان میں اہم ترین رکاوٹ جھوٹ ہے. جھوٹ کے بارے میں حدیث ملاحظہ کریں. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، کیا کوئی شخص بزدل ہو سکتا ہے؟ کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ نے کہا جی ہاں. پھر پوچھا گیا، کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا جی ہاں. پھر پوچھا گیا، کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا جی نہیں. یعنی ایمان اور جھوٹ کا آپس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس کے بعد حضرت حذیفہ بن یمان بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد میں جب کوئی شخص کسی ایک بات پر جھوٹ بولتا تو منافق ہو جاتا تھا، یعنی اس پر منافق کا ٹیگ لگا دیا جاتا تھا. آج میں دیکھتا ہوں کہ تم میں سے کوئی شخص 10 جھوٹ بولتا ہے تو وہ مومن رہتا ہے. اس کے علاوہ قرآن کریم میں بے شمار مقامات پر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جھوٹ کو اللہ تعالیٰ ناپسند فرماتا ہے. ایک جگہ پہ یہ بھی آتا ہے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہے. اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ ہمارے دنیاوی معاملات کی چاہے انجام دہی ہو یا کوئی دینی معاملہ ہو، ہمیں صحیح اور درست بات کہنی چاہیے، جھوٹ کا سہارا نہیں لینا چاہیے. مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، یہ بھی ایک ناپسندیدہ عمل ہے. یہ اکبر الکبائر میں سے ہے، یعنی کبیرہ گناہ میں سے ایک گناہ ہے جھوٹ. اس وجہ سے اس سے روکا گیا ہے اور جھوٹ کی بڑی سختی سے مذمت کی گئی ہے. اور اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں رہ گئی یہاں پہ جو میں نے آپ کو نہ بتائی ہو.
فساد سے روکنے کا حکم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ۔ اس کا ترجمہ دوبارہ کروا دیتی ہوں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جاتا ہے ان سے، لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، کہ زمین میں فساد برپا نہ کرو، قالوا، تو کہتے ہیں، إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، بے شک ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں، أَلَا إِنَّهُمْ، خبردار، إِنَّهُمْ، بے شک وہ، ہم المفسدون، وہی مفسد ہیں، وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ، اور یہ شعور نہیں رکھتے۔ الفساد کی وضاحت۔ یہ فاسد دال کا مصدر ہے جس کی الٹ اصلاح ہے، جس کے معنی کسی چیز کے حد اعتدال سے تجاوز کرنے کے ہیں، خواہ یہ تجاوز کم ہو یا زیادہ، حد اعتدال سے تجاوز کرنے کے ہیں، خواہ یہ تجاوز کم ہو یا زیادہ، یعنی کہ اس میں کوئی لمیٹیشن نہیں ہے۔ یہ اصل میں یہ جو آیات ہیں ان کا کیا مقصد ہے، اب ہم یہ سمجھتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، منافقین کا اہم ترین کام کیا تھا کہ جب ان کی مرضی کے خلاف بات ہوتی تو وہ جھگڑا شروع کر دیتے۔ اسی طرح اس سے یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ جھگڑے، فساد یا لڑائی سے روکنا جو ہے، خود کو روکے رہنا ایک اہم ترین کام ہے۔ اور جب منافقین سے یہ کہا جاتا تھا کہ تم زمین پر فساد نہ کرو، تو یہ کہتے تھے کہ ہم تو اصلاح کر رہے ہیں، اور اصلاح کرنے کی بنیاد، حالانکہ دیکھیں کہ ان لوگوں سے اصلاح کی توقع کی جا سکتی تھی کہ یہ اصلاح کریں گے، نہیں کی جا سکتی تھی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ یہ کبھی اصلاح کریں گے، یہ تو الٹا فساد برپا کرتے ہیں۔ سورہ منافقون کی آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ہم العدو فاحذروہم، کہ وہ دشمن ہے پس ان سے بچو، یعنی انہیں مومنین کے دشمن کہا گیا ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ فساد اور جھگڑا مومنین کے ساتھ نہ کریں، یا آپس میں زمین میں فساد اور جھگڑا نہ پھیلائیں؟ ٹھیک ہو گیا۔ ایمان لانے کا حکم۔ وَإِذَا اور جب لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب ملاقات کرتے ہیں اہل ایمان سے، ان لوگوں سے جو ایمان لائے، قَالُوا آمَنَّا، تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَوْا اور جب ملتے ہیں إِلَىٰ شَيَاطِینِہِمْ اپنے جیسے شیطانوں سے، قَالُوا تو کہتے ہیں إِنَّا مَعَکُمْ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَہْزِئُونَ ہم مسلمانوں سے تو صرف مذاق کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پہ دیکھیں کہ منافقین کی ایک اور چیز بتائی گئی ہے کہ یہ مسلمانوں کے ساتھ جو شیئرنگ کرتے ہیں یا جو باتیں کرتے ہیں، وہ اس لیے نہیں کرتے کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ ہیں یا وہ سچے اور حقیقی مومن ہیں، بلکہ وہ مسلمانوں کے ساتھ رہ کے ان کی رازداری جان کے اپنے جیسے شیاطین کو بتاتے ہیں جا کے، اور اس کے بعد مسلمانوں کے خلاف جو ہے الٹی سازشیں رچتے ہیں۔ اچھا جی، اب لفظ شیطان کی وضاحت۔ اس میں شیطان کا لفظ شاتا یا شیتو سے فعلان کے وزن پر ہے۔ اس کے معنی جلد باز، تندخو، مشتعل مزاج اور شریر، سرکش کے آتے ہیں۔ ان خصوصیات کے حامل جنوں میں بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں بھی ہوتے ہیں، لیکن یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لفظ یہود کے لیڈروں کے لیے استعمال ہوتا ہے، جو فساد فی الارض کے اس سارے کھیل کی رہنمائی کر رہے ہیں۔ یعنی فساد فی الارض ہم نے پیچھے پڑھا ہے نا کہ یہود کے لیڈر ہی اصل میں یہ کرتے تھے کہ مسلمانوں میں سے بعض لوگوں کو یا اپنے ہی جو گروہ ہیں ان کے آپس میں، تو وہ لڑواتے تھے اور یا ان کے آپس میں غلط فہمیاں پیدا کرتے تھے۔ تو یہ کام سارا یہود کے لیڈروں کا ہی تھا کہ وہ فساد فی الارض کے ذریعے، یا فساد فی الارض کیا ہوتا ہے؟ زمین میں لڑائی جھگڑا کرنا، ٹھیک ہے، اس کے ذریعے جو ہے مسلمانوں کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کرنے،
اور اپنا مقصد جو کہ ان کا کیا مقصد تھا، شروع میں بتایا تھا کہ وہ حکومت اور اقتدار حاصل کر لیں، اس کام کو مزید آگے بڑھانے کے لیے اس سارے کھیل کی رہنمائی کر رہے ہیں. رہنمائی مین کر تو وہی رہے تھے نا، یہودی لیڈر، اس لیے ان کے بارے میں یہ بات کی گئی ہے. اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کے ساتھ مذاق کر رہا ہے. اچھا سوری، یہاں پہ پیچھے بھی ایک رہ گیا تھا. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ، بے شک ہم مستہزئون مذاق کر رہے ہیں. کس کے ساتھ؟ اہل ایمان کے ساتھ. استہزاء کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی کو حقارت کی نظر سے دیکھنا یا کسی کو خود سے کمتر سمجھنا، مذاق کرنا، یعنی کہ وہ ہم سے حقیر ہے. اب اصل میں وہ جو تھے نا یہود، جو مسلمان ہوئے تھے، یا جو منافقین تھے، منافقین کون تھے؟ وہی یہود منافقین تھے جو بعد میں بظاہر مسلمان ہوئے تھے لیکن دل ان کے اس بات کی گواہی نہیں دے رہے تھے. ان کا یہی مسئلہ تھا کہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم بڑی چیز ہیں اور جو مسلمان ہیں وہ ہم سے زیادہ حقیر ہیں. اچھا ایک آیت رہ گئی تھی، سوری، اس کو میں اب پڑھ دیتی ہوں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جاتا ہے ان سے، آمنو کہ ایمان لاؤ، کما آمن الناس جیسا کہ ایمان لائے لوگ، یعنی صحابہ اکرام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جس طرح سے ایمان ہے، اسی طرح سے مسلمانوں کی طرح تم بھی ایمان لاؤ. قالوا تو کہتے ہیں، انؤمن کیا ہم ایمان لائیں، کما آمن السفہاء جیسا کہ بے وقوف لوگ ایمان لائے. الا انہم، اچھا یہاں پہ ذرا تھوڑا سمجھ لیں کہ ایک تو یہ کہ وہ مسلمانوں کو اور اہل ایمان کو بے وقوف سمجھتے تھے، اس وجہ سے انہوں نے یہ بات کی تھی. دوسری بات انہوں نے یہ کی تھی کہ وہ اہل ایمان اور مسلمانوں کو اپنے سے حقیر سمجھتے تھے. یہاں پہ جو ہے نا الا انہم هم السفہاء، یہاں پہ جو حمزہ ہے یہ سوالیہ کے طور پہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ یہ نہ سمجھے کہ یہ سوالیہ کے طور پہ نہیں ہے، یہ ایک طرح سے تحقیر کے طور پہ ہے، یعنی انہوں نے حقارت کے طور پہ اس کو لیا ہے. الا انہم هم السفہاء، کیا ہم اس طرح سے ایمان لائیں جیسا کہ بے وقوف لوگ ایمان لائے. اب صحفاء ہے، صحفاء اس سے مراد بے وقوف ہیں. اس کا جو واحد، اچھا صحیح ہے، صفحاء سے مراد بے وقوف ہے، اور یہ یہاں پہ اس سے مراد انہوں نے مسلمانوں کو بے وقوف کہا ہے. الا انہم هم السفہاء، الا خبردار، انہم بے شک وہ، هم السفہاء وہی بے وقوف ہیں، ولکن لا یعلمون اور لیکن وہ جانتے نہیں ہیں. اچھا جی، آپ دیکھیں کہ یہ بار بار اللہ تعالیٰ نے انہوں نے جو مسلمانوں کی تحقیر کی ہے، اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ان کی تحقیر کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فوراً خبردار کیا ہے کہ خبردار دیکھو یہی بے وقوف ہیں جو تمہیں بے وقوف کہہ رہے ہیں، اور حالانکہ یہ علم نہیں رکھتے. ٹھیک ہو گیا. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ اور جب کہا جاتا ہے، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ اور جب ملتے ہیں یا ملاقات کرتے ہیں، آمنوا اہل ایمان سے، قالوا تو کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لائے، وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ اور جب اپنے جیسے شیاطین سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں، قالوا إِنَّا مَعَكُمْ بے شک ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اور ہم اہل ایمان سے مذاق کر رہے تھے. اب یہاں پہ جو پیچھے اس کی ساری ڈیٹیل ہے وہ اس آیت کی میں نے غلطی سے پہلے بیان کر دی، اس لیے آپ اس کو ذرا دیکھ لیجئے گا. اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان سے مذاق کر رہا ہے، ویمدہم اور اچھا اللہ یستہزئ بہم، پہلے یہ سن لیں. استہزاء کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ اس سے مراد مذاق کرنا نہیں ہے، یہاں پہ اس سے مراد ہے تحقیر، کسی کی تحقیر کرنا، یعنی کسی کو حقارت کی نظر سے دیکھنا، کسی کو اپنے سے چھوٹا سمجھنا. تو وہ چونکہ
اہل ایمان کو اپنے سے چھوٹا سمجھ رہے تھے اور ان کو دھوکہ دے رہے تھے، اب اللہ تعالیٰ بھی انہیں دھوکہ دے رہا ہے۔ وَيَمُدُّهُمْ، اور انہیں ڈھیل دے رہا ہے، فِي طُغْيَانِهِمْ، ان کی سرکشی میں، یعمہون، وہ بھٹک رہے ہیں، یعنی ان کے سرکش اور ان کے نافرمان ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انہیں ڈھیل دے رہا ہے کہ اب جو تم کرنا چاہتے ہو وہ تم کر لو، اور دنیا میں بھی ایک ایسا وقت آئے گا جس میں تم ذلیل و رسوا ہوگے، اور آخرت میں تو رسوائی تمہارے مقدر میں لکھ دی گئی ہے، کیونکہ قرآن کریم میں ایک جگہ پہ آتا ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بے شک منافقین جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے۔ اس کے بعد آگے دیکھیں، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، اولئک الذین اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، اولئک الذین، بے شک ان لوگوں نے خرید لی، اولئک الذین، ان لوگوں نے خرید لی، اولئک الذین، وہ لوگ، اشترا، جنہوں نے خرید لی، الضلالۃ، گمراہی، بالہدی، ہدایت کے بدلے میں، فما ربحت تجارتہم، پس ان کی تجارت ان کے کام نہ آئے گی، وما کانوا مہتدین، اور یہ اسی طرح سے بھٹکتے رہیں گے، یعنی اب چاہے یہ جو مرضی کر لیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رسوائی ان کے مقدر میں لکھ دی ہے، کیونکہ انہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی تھی۔ اللہ نے ان کو ہدایت کا، ایمان لانے کا ایک موقع دیا تھا، لیکن انہوں نے بجائے کہ اس کے یہ ایمان لاتے اللہ پر، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اہل ایمان کی مخالفت کی، اللہ رب العزت کے دین کی مخالفت کی، اور خود بھی گمراہ ہوئے، اب ان کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کو بھی گمراہ کیا جو کہ اللہ کے دین کی طرف آنا چاہتے تھے، یا بعض معصوم لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کر کے انہیں بھی دین سے گمراہ کرتے رہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے ان کی قسمت میں گمراہی لکھ دی ہے اور ہدایت سے انہیں دور کر دیا ہے۔ سورہ فاتحہ میں ان کے لیے ضالین کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، بھٹکے ہوئے لوگ، یعنی ایسے لوگ جو کبھی بھی راستہ نہیں پائیں گے، اور یہ لوگ نہ ادھر کے ہوتے ہیں نہ ادھر کے۔ آج کے اس لیسن کے بعد ہمیں کیا سیکھنا چاہیے؟ ایک تو یہ کہ ہم سب کو اپنے دین، اپنے اخلاق، اپنے معاملات کی نشاندہی کرنی چاہیے، اور ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمیں اگر کوئی، سب سے پہلے یہ کہ ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، نہ کہ ہم دوسروں کے بارے میں سوچیں کہ فلاں ایسا کرتا ہے، فلاں ایسا کرتا ہے۔ ہم اپنے بارے میں دیکھیں اور اپنے بارے میں یہ سوچیں، اور یہ معلوم کریں، جاننے کی کوشش کریں کہ کیا ہم میں تو نفاق کی کوئی ایسی علامت نہیں پائی جاتی جس کی وجہ سے ہم رسوا ہو جائیں، اور اگر ہم میں کوئی ایسی علامت مل جائے، کوئی ایسی نشانی مل جائے جو ہم نے آج نشانیاں پڑھی ہیں، تو ہمیں اللہ سے توبہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرما، اور خاص طور پہ جھوٹ کو اپنی زندگی سے نکال پھینکنا چاہیے، کیونکہ یہ ایک تو ایمان کو خطرے میں ڈالنے کے لیے، یعنی ایمان کو یہ خطرے میں ڈالتا ہے، اور دوسرا اس سے ایمان خطرے میں ہی نہیں ڈالتا بلکہ ایمان کو دیمک کی طرح چاٹتا ہے۔ اس کے ذریعے انسان میں خواہشات اور حاجات پیدا ہوتی ہیں نا، اور جب دنیا طلبی یا خواہشات انسان میں پیدا ہو جائیں تو پھر انسان راہ راست سے بھٹک جاتا ہے۔ آج کے لیے صرف اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے لیکچر کے ساتھ ہم پھر حاضر ہوں گے۔ آج ہم نے رکوع مکمل نہیں کیا، سورہ البقرہ کی آیت نمبر یہ وہ آیت، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی، فما ربحت تجارتہم، اور ان کی تجارت ان کے کسی کام نہ آئے گی، وما کانوا مہتدین، اور یہ ہمیشہ ہدایت سے بھٹکتے رہیں گے۔ اس کے ساتھ انشاءاللہ اگلے لیکچر کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے آپ مجھے اجازت دیجیے۔ گفتگو میں اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتی ہوں، اور اللہ تعالی ہم سب کی زندگیوں میں قرآن عملاً شامل کرے۔ آپ
اگلے لیکچر تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔